بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ جیسا کہ پہاڑوں میں رہنے والے انسان وقت سے پہلے مختلف خدشات کا اندازہ لگا لیتے ہیں، مثلا اگر طوفان آنے والا ہو تو انہیں آسمان کی رنگت اور ہوا کی بو سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ انسان تو انسان، اللہ نے چرند اور پرند میں بھی ایسی خصوصیات رکھی ہیں جس سے یہ نہ صرف دشمن دوست کا پتہ لگا لیتے ہیں بلکہ خطرات کو بھانپ بھی لیتے ہیں۔ اگر طوفان یا زلزلہ آنے والا ہو تو گھوڑا اپنے کان گھمانے لگتا ہے۔ اسی طرح بارش سے پہلے چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کر لیتی ہیں، اور یہ بھی کہ جس جگہ سیلاب یا طوفان آنا ہو وہاں سے جانور پہلے ہی ہجرت کر جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ نے تمام جانوروں میں عجیب و غریب خصوصیات رکھی ہیں جن کو دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں؟ آئیے معزز ناظرین، اب قرآن میں غور کرتے ہیں اور اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ چونٹیاں چلتے ہوئے منہ سے منہ لگا کر کیا کرتی ہیں، اور یہ بھی کہ چونٹیوں کو بارش سے پہلے ہی بارش ہونے کا علم کیسے ہو جاتا ہے۔ چونٹیوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کو لے کر نکلے جس میں انسان، جنات اور تمام جانور شامل تھے، جو فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ وادی نمل سے گزرے جو چونٹیوں کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا کہ اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر رون نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب چونٹیوں کی یہ بات سنی تو بہت مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ صلاحیت عطا کی تھی۔ معزز ناظرین، جو بات قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بتائی، وہ سائنس آج ہمیں مختلف تجربات کرنے کے بعد بتا رہی ہے۔ سائنس کے مطابق چونٹیاں ایک بہت ہی زبردست معاشرتی سسٹم میں رہتی ہیں اور ایک بہت ہی پیچیدہ سسٹم سے بات کرتی ہیں۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتی بلکہ ڈیٹا پاس کر کے بات کرتی ہیں، اور ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ منہ سے کچھ مواد نکال کر دوسری چونٹی کے منہ پر چپکا دیتی ہیں اور سامنے والی چونٹی وہ بات سمجھ لیتی ہے۔ یہ تو ہم سب نے بھی دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں رک کر دوسری چونٹی سے منہ جوڑ کر پھر آگے گزر جاتی ہیں۔ معزز دوستو، آپ نے موبائل فون میں بلوٹوتھ دیکھا ہوگا کہ جس سے ایک فون کو دوسرے فون سے جوڑا جاتا ہے اور جوڑ کر ڈاٹا منتقل کیا جاتا ہے۔ آج کل ہر فون میں بلوٹوتھ اور وائی فائی جو ہے موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سائنس نے بھی انہی کو دیکھ کر یہ بلوٹوتھ اور وائی فائی ایجاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں دوسری بات کی طرف کہ چونٹیاں کیسے معلوم کر لیتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے۔ دوستو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش ہونے سے قبل چونٹیاں اپنے گھر کے گرد گول گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کے پہاڑ بنا لیتی ہیں تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ جا سکے۔ چونٹیوں میں قدرتی طور پر ایک سینسر موجود ہوتا ہے جس کو ہائیڈروفالک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں موجود نمی کا تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ سینسر اس کو محسوس کرتا ہے اور دماغ تک یہ پیغام پہنچاتا ہے۔ اس طرح چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور گھر کا انتظام کر لیتی ہیں۔ معزز ناظرین، ہمیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔